بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام وفاقی وزیر اور انچارج وزیر اعظم شکایات سیل علی محمد خان صاحب، بڑے ہی قابل احترام میرے بھائی قاسم بھٹر صاحب، جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالجز ایسوسیشن، بڑے ہی قابل احترام میری بہن سماویہ طاہر، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، بڑی ہی قابل احترام میری بہن فردوس رائے صاحبہ، جن کو آپ کی اسٹیٹ سیکرٹری فردوس عاشق رائے صاحبہ کہہ رہی تھی، وہ فردوس عاشق اوان اور ہیں، یہ فردوس رائے ہیں. اور الحمدللہ فردوس رائے کا فیصل آباد میں جو خواتین کے لیے کام ہے وہ کسی سے ٹکا چپا نہیں ہے. بڑے ہی قابل احترام میرے بھائی اور شان اقبال بیٹھے ہیں ادھر، اور توقیر، عاقف بوٹر، مس تہمینہ، عاطف، نرگس، یہ تمام لوگ ہیں. میرے بھائی قاسم بھٹر نے کہا تھا فاروق صاحب ہیں، حامد صاحب ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی بڑا ایکٹیو انرجیٹک عثمان رضا جلاحہ. تو میں آپ تمام لوگوں کو اور میری بہنیں، آپ تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں نے ان سب کا فردن نام اس لیے لیا ہے کہ میرے بھائی قاسم بھٹر نے کہا کہ اس کو شاید تھوڑا سیاست میں واقعی اس کو کم دلچسپی ہے، اور میں نے کہا سب کا نام لے، اور پولیٹیکل بندے کا جب تک نام نہ لے اس کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ جن بندوں کا نام لیا، خاص طور پر بچیاں تو ذہن میں تھی، تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، آپ کے سننے والی بات ہے. آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ کوئی سیاسی اکٹھ نہیں ہے، اور قاسم بھٹر کی یہ نیچر رہی ہے کہ اس کو پولیٹیکل بندوں سے اور پولیٹیکل لوگوں سے اور جو پولیٹیکل باتیں کرنے والے ہیں ان سے اس کو چڑ رہی ہے. اور اس نے جب بھی بچوں کے لیے کسی کو بلایا ہے خطاب کے لیے، اس نے پہلے یہ اکثر میرے سے ڈسکشن ہو جاتی ہے، تو جب بھی ہوئی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ کیا وہ اس لیول کا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس کو خطاب کر سکے اور میرے سٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بن سکے. تو جب بھی بات ہوتی تھی پولیٹیکل بندوں کی تو قاسم بھٹر کا ایک نام ہوتا تھا علی محمد خان. علی محمد خان صاحب، آپ کو ایز اے رول ماڈل ادھر بلایا ہے. ان بچیوں کے لیے آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے لیے جو اسلام سے محبت کا آپ کی باتوں سے جھلک نظر آتی ہے، پاکستانیت نظر آتی ہے، پاکستان سے محبت نظر آتی ہے، اور ایک درد نظر آتا ہے. تو اس کے بعد آپ کا یہ بالکل لیول ہے کہ آپ ان بچوں کو خطاب کر سکیں، آپ ان لوگوں کو بتا سکیں. تو بیٹا آپ لوگوں کو ماضی کی روایات کے مطابق قاسم بھٹر نے ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے اسی شخصیت کو بلایا ہے جو اس لیول کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈریس کر سکیں. تھوڑی سی بات میں قاسم بھٹر کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. قاسم بھٹر 209 چک، ایک ادھر آپ لوگ بیٹھے ہیں جو پولیٹیشنز بھی بیٹھے ہیں، ان کو بچوں تو جانتے ہیں، 209 چک ایک ادھر گاؤں ہے. اس گاؤں کو یہ ایک تو جڑا والا کی بات کی، میری بہن پہلے بات کر رہی تھی کہ فیصل آباد اور جڑا والا، فیصل آباد کے سٹی ایریاز میں بھی بے شمار کالجز ہیں، جڑا والے میں بھی بے شمار ہیں، یہ اس کے درمیان کا گاؤں ہے. اور آج سے چند سال پہلے اس ایریے میں قتل و غارت بھی عروج پر تھا. اس ایریے میں لوگوں کو واقعی بچیوں کو تعلیم دلوانے سے ڈرتے تھے. تو یہ قاسم بھٹر اٹھتا ہے ایک نوجوان، اور اس کا یہ عزم ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں گا، علی محمد خان صاحب، قاسم بھٹر نے پی ایم ایس کا ایگزام کلیئر کر لیا تھا اور اس کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جاب ہو گئی تھی، اس نے اس کو چھوڑ کے ادھر آیا. تو لوگوں کا خواب ہوتا ہے گورنمنٹ آفیسر بننا، اس نے چھوڑا، اس کو ادھر آیا، اور آپ بچوں کے لیے. تو یہ آیا 209 چک کی دھرتی کو شہداء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. اس میں سے بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. بات آج کل بڑی ہو رہی ہے، پچھلے دنوں ادھر اس کالج میں بھی ایک فیمنزم کے نام پہ ایک سیمینار ہوا تھا، آج کل بھی یہ ٹاپک ہے. تو قاسم بھٹر نے بھی شاید جذبات میں بات کہہ دی کہ والدین اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانا کبیرہ گناہ سمجھتے تھے. لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ فیصل آباد کی دھرتی سمیت پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ یا علاقہ نہیں ہے جس میں لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانا کبیرہ گناہ سمجھتے ہوں. لوگ بیٹا اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے بہت قیمتی ہیں. جس چیز کی حفاظت کرتا ہے بندہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کے جانے کے لیے ڈرتا ہے. اور جو عورت کی آزادی کے نام پر، فیمنزم کے نام پر یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ شاید بچیوں کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں الحمدللہ، اور کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا جو اپنی بہن بیٹی کو تعلیم نہ دلوانا چاہتا ہو. دلوانا چاہتے تھے لیکن ان کو اعتماد نہیں تھا، ان کو ڈرتے تھے زمانے سے. ان کو لگتا تھا کہ اگر ان کی بچیاں باہر نکلی، خدا نخواستہ کچھ ایسے لوگ جو آج
خواتین کے حقوق کی علم بردار بن رہی ہیں، جو باہر نکل رہی ہیں، اس طرح کے کچھ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیوں کو غلط تربیت کر دیں۔ اس ٹائم اٹھتا ہے قاسم بھٹر اور اس ٹائم آپ بچیوں کا کالج بھی بناتا ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجیں اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بیٹا آپ سردیوں کا موسم ہے، دسمبر کی سرد راتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے، دسمبر کی صبح، سرد صبح جب لوگ نکلنے سے ڈرتے تھے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے بوڑھے والدین آپ کو موٹر سائیکل پہ بھی ادھر چھوڑنے آتے ہوں گے، آپ کے بھائی آپ کو ادھر چھوڑنے آتے ہوں گے، ان کو توقع ہے آپ سے بات، کیونکہ یہ اس ٹاپک کریکٹر بلڈنگ ہے، میں بات تھوڑی ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے بھائی آپ کو ادھر چھوڑنے جاتے ہوں گے تو ان کا آپ پہ اعتماد ہے، آپ کو انہوں نے تعلیم، جب انہوں نے ایک ایسا ایماندار بندہ دیکھا آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھی بھیجا، اب آپ کا فرض گیا ہے، آپ کا بیٹا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی عزتوں کی محافظ بنو، ان کی عصمتوں کی امین بنو، اور یاد رکھیں جو لوگ عورت کی آزادی کے نام پر آپ کو گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ نہ تو اس پاکستان کے ہمدرد ہیں، نہ بیٹا وہ آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، آپ کا ہمدرد آپ کا باپ ہوگا، آپ کا بھائی ہوگا، اور وہ سر اٹھا کر کب چلے گا؟ وہ سر اٹھا کر تبھی چلے گا اگر آپ اس کی عزتوں کی امین ہوگی، آپ اس کی عزتوں کی حفاظت کرو گی، آپ کا کوئی ایسی چیز نہ گزرے کہ جس کا آپ کے بھائی کو پتہ چلے تو اس کی نظریں جھک جائیں، وہ نظر اٹھا کر تبھی چلے گا، وہ زمانے میں عزت سے تبھی چلے گا اگر آپ اس کی عزتوں کی محافظ بنو گی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی کریکٹر بلڈنگ کی ہے، تو میرے سمیت شاید ہی اس پنڈال میں کوئی ہو جو آج سے 50 سال پہلے موجود تھا، میرا خیال ادھر کوئی بھی بندہ نہیں ہے ادھر جو 50 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا، اور ہم سب سمیت ہزاروں سال سے دنیا قائم ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں سال سے، اور ہم سب سمیت مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے، ظاہری حالات میں 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، حقیقت جو زمانے میں چل رہی ہے ایج کی ریشو، تو ہم لوگوں نے تھوڑے عرصے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی شاید کتنے سالوں، 100 سالوں یا 1000 سالوں زندگی دنیا رہے، تو ہم تھوڑے پیریڈ کے لیے آئے ہیں، بیٹا چلے جانا ہر ایک نے، یہ دولت کی ہوس، کسی کو دھوکہ دینا، یہ اپنی زندگی سے نکال دیں، آپ کا کریکٹر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے کریکٹر کی مثال دیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کون کس فیملی میں پیدا ہوا، کسی کے بس میں نہیں ہے، آپ کا رنگ کیسا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی تگڑا جوان ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کس فیملی میں پیدا ہوا کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ کے بس میں کیا ہے بیٹا؟ آپ کا کریکٹر، آپ کا کریکٹر سٹرونگ ہونا چاہیے، آپ بات کرو، سچ بولو، لوگ آپ پہ اعتماد کریں، آپ جب بھی کوئی ایکٹ کریں یہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ انہی لوگوں پر اپنا فضل کرتی ہے جن میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جب بھی مانگے ایمان کی طاقت مانگے، اور یاد رکھیں دنیا میں کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کی مرضی کے بغیر، کسی کی اس لیے عزت نہ کریں کہ وہ آپ کو کل کو بینیفٹ دے گا، زمانہ لاکھ آپ کو بینیفٹ دینا چاہے، آپ کو ایک سیکنڈ کا بینیفٹ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، آپ کو عزت صرف تبھی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی، دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، ایمان کی طاقت ہمیشہ مانگیں، ایمان کی طاقت مانگیں گے آپ دنیاوی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، حسد، بغض، ڈر، لالچ، یہ سبھی تب آتی ہیں جب ہمیں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جب مجھے یہ ایمان ہوگا، میرا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو یاد رکھیں میں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کروں گا کہ میرے اللہ کی مرضی ہے، لالچ نہیں کروں گا کہ میں لالچ کے لیے، مجھے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مجھے ملے گا، میں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کروں گا، تو ان سب برائیوں کی جڑ دنیاوی خواہشات ہیں، بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، دنیا آپ کے آگے بچھتی جائے گی، لوگ آپ کو عزت دینے کے لیے آگے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، ہم دنیا میں کسی بھی بندے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کسی بندے کی آپ ہمیشہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی سائڈ لیتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا آپ کو سائڈ لینا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تو بندے کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا سیکھ جاؤ گے، اس پہ ایمان لے آؤ گے، اور ایمان صرف ظاہری حالات نہیں ہے، ایمان جس کو ایمان کہتے ہیں، جب آپ میں ایمان کی طاقت ہوگی آپ دنیا کے طاقتور شخص ہو جاؤ گے، تو بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، بہت شکریہ۔